رمضان شریف کے مہینے میں ایک تعداد ہے جو سفر وغیرہ بھی کرتی ہے، جیسے ہم لوگ باب المدینہ کراچی میں رہتے ہیں تو حیدرآباد جا رہے ہیں، حیدرآباد والے یہاں پر کاروبار کے لیے آ رہے ہیں، الغرض مختلف سفر ہوتے ہیں، پنجاب کے بھی سفر ہوتے ہیں، تو اس حوالے سے اب کیا ہوگا؟ جو شخص مسافر ہے، جی، جو شرعی مسافر ہے، اس کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ اگر وہ روزہ رکھ لے تو اس کے لیے بہتر ہے، یعنی جو شخص مسافر ہے، جو شرعی مسافر ہے، اس کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، ٹھیک ہے، یعنی اس کو اختیار ہے، لیکن چاہے تو روزہ رکھ لے، لازمی نہ رکھے، نہیں، میں یہی عرض کر رہا ہوں، اس کو اختیار ہے، ٹھیک ہے، چاہے یہ روزہ رکھ لے چاہے یہ روزہ نہ رکھے، ٹھیک ہے، اس کو اختیار ہے۔ اگر یہ سمجھتا ہے کہ میں آسانی سے روزہ رکھ سکتا ہوں اور بعد میں قضا کرنے میں پتہ نہیں کب کروں گا کب نہیں کروں گا، تو یہ روزہ رکھ لے، اچھی بات ہے، صحیح، مگر اگر یہ روزہ نہیں رکھتا تو اس کو اس بات کی اجازت ہے بعد میں اس کو اس روزے کی قضا دیکھیے آج کل جو ہمارے سفر ہیں بڑے آرام دہ سفر ہیں، اچھا اگر بالفرض ہم اپنے رشتہ دار کے گھر پہ بھی جاتے ہیں تو وہاں بھی ظاہر سحری افطار کے سارے انتظامات ہوتے ہیں، تو کیا فرمائیں گے آپ؟ وہی میں نے عرض کیا نا کہ اس کو اختیار ہے، صحیح، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ رمضان شریف کا جب دن چل رہے ہوتے ہیں رمضان شریف کے، تو ہر طرف جو ہے وہ روزوں کا دور دورہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، سبھی لوگ روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں، صحیح، ابھی کوئی شخص رمضان شریف نے اس نے سفر کیا، ٹھیک ہے، اس کو روزہ رکھنے کی سہولت بھی ہے، ٹھیک ہے، اب یہ مسافر ہے، وہ ایک ہفتے کا یہ مسافر ہوا، 7 دن کے روزے اس نے اگر نہ رکھے تو بعد میں روزہ رکھنے میں دشواری ہوتی ہے، اجازت تو اس کو ہے، صحیح، مگر جس شخص کو آسانی ہو سکتی ہے، سہولت میسر ہے، صحیح، اور وہ سمجھتا ہے کہ میں روزہ رکھ سکتا ہوں، تو اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھ لے۔ ٹھیک، تو جو مسافر ہیں اس شریعت کی طرف سے رخصت موجود ہے، لیکن اگر رکھ لیں گے تو جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا ہے کہ ظاہر ہے وہ ایک موسم بنا ہوا ہوتا ہے، سب روزہ رکھتے ہیں تو اسی کے اندر ہی فارغ ہو جائیں گے، ورنہ بعد میں روزہ رکھنا دشوار ہو جاتا ہے۔